السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگ گئے، اے اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت اس پر برستی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس پتلے میں روح ڈالوں گا نا۔ جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے اس پتلے کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے۔ وہ طاقت پر حسد کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیجا اور حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرمانبردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک حلقہ نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج بھی اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا لے کر پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جب بھی وہ کرنا چاہتے تھے نا تو اس جگہ آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، یوں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسل سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیث رکھنا۔ شیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے، کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑے دوڑے آپ تک کہاں پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آپ پہنچے۔ جیسے ہی اماں حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جا۔ اللہ کے نبی نے آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج بھی اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتوں، کیا آپ بھول گئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی،
آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کے جنازے کی نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا۔ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی دفن کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ باقی تو سارا واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔